پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچا رہے ہیں اور بھائیان ادھر کوئی فون ہی نہیں چک رہے ہیں. چلو نواز شریف نہیں تھے, نواز شریف دی پراکسی نو سی جڑا ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم نہ تھا. یہ بیسیکلی بڑے میاں صاحب کی موو ہے. جھوٹے الزامات کے ساتھ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کی بیوی بچوں کے ڈاکیومنٹس بھی شیئر کیے گئے. ایک ہی روٹ ہے, وہی روٹ ہے. بابر اعظم اور دوسرے کرکٹرز نے آرمی چیف سے کہا کہ عمران خان وہ ہمارے بھی کپتان ہیں, اچھا نہیں لگتا کہ وہ جیل میں ہے, اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. دوسرا بیان آ گیا ہے 2 ہفتے کے اندر جو پارٹی پوزیشن نہیں ہے کہ جناب میں جو کچھ کہوں گا سچ کے علاوہ یہ میری ذاتی رائے ہوگی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو ہماری آخری ویڈیو جو مسلم لیگ نون کے رہنما آصف کرمانی صاحب کا پوڈ کاسٹ تھا, کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ہم نے پہلے اس کا جو ہے ایک پرومو ہم نے لانچ کیا تھا سیٹرڈے کو, اور اس کے بعد جب اس کا پوڈ کاسٹ آیا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون کے خاص طور پہ جو چاہنے والے ہیں ان کی جانب سے جو ریاکشن آ رہا ہے ذرا اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر. یہ کیوں بنایا گیا ہوگا اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں. اور بھی کچھ اور بھی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے, کچھ اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے بارے میں بھی ذرا بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کامنٹ سیکشن کے اندر پلیز اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا. اچھا, سب سے پہلے تو آصف کرمانی صاحب کا جو ہم نے پرومو نکالا سیٹرڈے کو, اور اس کا مقصد یہ تھا لوگوں کو بتانا کہ جی اگلے دن جو ہے اتوار والے دن یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے 12 بجے. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ایکچولی اس پوڈ کاسٹ کو ہم تقریباً 1 ہفتہ پہلے کا ریکارڈ کر چکے ہوئے تھے, لیکن اس کے ایک تو ظاہری بات ہے ٹیکس ٹائم, اس کی پراپر ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پراپر اس کی فنیشنگ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ریلیز کرنا تھا. تو ہم نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ اس کو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو ریلیز نہیں کریں گے. تو ایک چیز یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کا پرومو باہر آیا تو مسلم لیگ نون کے بہت سے کارکن جو ہیں انہوں نے آصف کرمانی صاحب کے اوپر جو ہے طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے, جس میں کئی لونڈے لپاڑے جو یہاں کے ہیں اور کئی لونڈے لپاڑے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی آصف کرمانی صاحب کے اندر کتنے کو کھوٹ ہیں وہ نکالنا شروع کر دیے. کچھ نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا یہ آصف کرمانی صاحب تو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے ہی نہیں, مطلب انہیں سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا. خیر, تھوڑے سے میں صرف فیکچوئل چیزیں جو ہے تھوڑی سی کریکٹ کر لوں. آصف کرمانی صاحب جو ہے یہ ابھی سینٹ کے الیکشن سے پہلے تک سینٹ کے ممبر تھے مسلم لیگ نون سے, ٹھیک ہے. مجھے تو نظر نہیں آیا, اگر آپ کو کہیں پہ نظر آیا تو ضرور مجھے دکھائیے گا کہ ان کو پارٹی سے کب نکالا گیا ہے. تیسری بات یہ کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے مختلف ٹاک شوز کے اندر مسلم لیگ نون کے رہنما کے طور پہ شرکت کرتے رہے ہیں. لکھا ہوتا ہے بہت سے شوز کے اندر لکھا ہوا ہے جہاں پہ نیچے لکھا ہوتا ہے ان کا نام کے ساتھ رہنما مسلم لیگ نون. تو مسلم لیگ نون کے اگر کوئی رہنما نہیں تھے تو تسی انہیں چھونے کا کہ تسی ایک وہاں پہ ایک لیٹر نہیں جاری کر سکتے, ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں جناب فلاں بندے کو ہمارا رہنما نہ کہیں, یہ ہماری پارٹی کا ممبر نہیں ہے. وہ اس لیے آپ نے نہیں کہا کیونکہ وہ پارٹی کے رہنما ہیں. اصل بات یہ ہے. اب وہ آپ 10,000 چیزیں اس میں سے نکالتے رہے کہ نہیں وہ ان کا تو یہ نہیں تھا, اور ماضی میں اچھا وہ پتہ نہیں کیڑے ان کے باپ دادا تک یہ گدھے پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ان کے باپ جو تھے وہ ایوب خان کے ساتھ تھے تو یہ تھے. تو وہ جب وہ آصف علی کرمانی صاحب کو میاں صاحب جب نون لیگ میں لے رہے تھے اور جب اپنے ساتھ ساتھ ہر جگہ لے کے گھومتے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے والد صاحب کون ہیں. تب سب ٹھیک تھا. اب جب انہوں نے تھوڑا سا اختلاف کر لیا بڑے میاں صاحب کے اوپر, تو جناب ان کے تو باپ یہ تھے تو ان کا دادا یہ تھا تو انہوں نے تو یہ کیا تھا تو وہ کیا, سارے کھوٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ بیوقوفوں والی بات ہے. آپ نے ان کا جو آرگومنٹ ہے یا انہوں نے جو چیزوں کو ریز کیا, آپ اس کے اوپر 100 دفعہ اختلاف کریں ان کے ساتھ. آپ کہیں کہ نہیں جی یوں نہیں ہے یوں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جی مریم نواز کے حصار کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, آپ کہ نہیں ایسا نہیں ہے, نواز شریف کے حصار کے اندر مریم نواز ہے. آپ اس طرح کہہ لیں, آپ دیں اس کے اوپر آرگومنٹ. تو آرگومنٹ کا اوپر یہ کیا بات ہوئی کہ جی اس کا باپ یہ تھا تو اس کا وہ تھا. مطلب وہ 2011-12 سے یا اس سے پہلے سے جب سے وہ نون لیگ میں تھے تو بڑے میاں صاحب کو نہیں پتا تھا کہ باپ کون ہے, یا ان کا ایوب خان کے دور کے اندر جو ہے وہ ان کا کیا لینا دینا تھا. سو یہ آرگومنٹ یہ نہیں بنتا. بلکہ آصف علی کرمانی صاحب نے جب ایکچولی پرومو آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ منصور علی خان صاحب کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھ لینا پھر بولنا, اتنی جلدی پوری کی پوری حاضریاں نہ لگواؤ. یہ ٹریلر تھا جو خوش آمدی ٹولے کو سمجھ نہیں آیا, کچھ حاضریاں مکمل انٹرویو کے لیے بھی سنبھال کر رکھو, اگے تہاڈی مرضی. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہم نے ریلیز کیا یہ شارٹر ورژن تھا. یہ شارٹر ورژن ہے. جو اوریجنل پوڈ کاسٹ ہے وہ 1 گھنٹے سے اوپر کا ہے, اور وہ ہم لوگ پیر کو دوپہر 12 بجے ریلیز کرنے لگے اپنے دوسرے یوٹیوب چینل کے اوپر.
تو جن کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے وہ مزید تکلیف حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرا پوڈ کاسٹ دیکھنا مت بھولیے گا, وہ تفصیل سے ہے, اس میں آپ کا درد جو ہے زیادہ لمبا ہے, گھنٹے سے اوپر کا ہے, تو وہ ضرور دیکھیے گا. باقی جن کو پسند آیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ, جنہوں نے کامنٹس کے اندر تعریف کی, کویشچنس کی تعریف کیا, جیسا بھی تھا آپ کا ہر قسم کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ. آئیں جی آگے چلتے ہیں. اب ایک تو جناب خبر یہ آئی دوسری کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. تو اظہر جاوید صاحب جو جرنلسٹ ہیں اور لنڈن میں رپورٹ کیا کرتے تھے, آج کل غالباً شاید پاکستان آئے میں شور نہیں ہوں, انہوں نے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا. نواز شریف اس وقت ہانگ کانگ میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سعودی عرب کے دورے پر موجود ہیں. تینوں کے درمیان آج ٹیلی فون پر مشورے کے 3 سیشن ہوئے. فیصلے کو تمام سٹیک ہولڈرز کی مکمل تائید حاصل ہے. اچھا یہ جو میں اس کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں, دیکھیے اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو آپ نواز شریف کی پراکسی سمجھیے. نواز شریف صاحب کی پراکسی سے آپ کو مطلب پتہ ہے, پراکسی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر آپ خود موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے بہاف پہ کوئی موجود ہے, اس کو پراکسی کہتے ہیں, پراکسی وارز جس طرح اکثر ہوتی ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کی پراکسی رہے ہیں. یہ جب اس سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے, پھر ان کو جو ہٹایا گیا اور اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا گیا, وہ بھی بیسکلی نواز شریف صاحب کی پراکسی تھی. یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا جبکہ وہ وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے, کیونکہ ان کا سب سے جو پسندیدہ پورٹ فولیو ہے وہ تو وزارت خزانہ ہے, لیکن ان کو نہیں مل سکا. اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا دے پٹ دی فٹ ڈاؤن, تو انہوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جناب ساڈا بندہ آئے گا, تاڈا نہیں آئے گا. اسی طرح وزارت داخلہ بھی ہاتھ سے گئی, وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب الیکشن نہیں جیت سکے, محسن نقوی صاحب آ گئے. تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ ایک ٹینشن والی چیز جو ہے وہ چل رہی تھی کہ ایک پرابلمٹک, میں ٹینشن اس کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں کہتے ہیں نا ایک اہم ہی دباؤ جو ہونا, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بریکیج پوائنٹ کی, جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ عثمان بزدار کو لے کے بریکیج پوائنٹ تک بات چلی گئی تھی عمران خان صاحب کی, تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے پورٹ فولیو کو لے کے بات بریکیج پوائنٹ تک نہیں تھی, اہم ہی جنہوں کہتے ہیں دباؤ جو ہے ایسی بس تھوڑا جا. تو اب یہ جو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے نا, یہ بیسکلی بڑے میاں صاحب کی موو ہے, یہ بڑے میاں صاحب کی موو ہے اور کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے مختلف کمیٹیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ڈار صاحب آئے, ڈار صاحب ہٹے, اس کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں ہوئیں. تو یہ بیسکلی نواز شریف صاحب کی موو ہے. اچھا بندہ پوچھے ڈپٹی پرائم منسٹر کرتا کی ہے, کبھی آپ نے نوٹ کیا اس چیز کو؟ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب ایک دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے تھے, یہ بات ہے پیپلز پارٹی کے دور کی. اس وقت پرویز الہی صاحب چونکہ اتحاد میں تھے, اتحادی حکومت میں تھے اس وقت, کاف لیگ کے بہاف پہ, تو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے تھے. اب یہ دوبارہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کرتا کیا کرتا ہے مطلب مجھے تو نہیں پتا, میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں. تو ایم ہی بلا وجہ بس آپ نے ایک عہدہ دینا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلو نواز شریف نہیں تھے, نواز شریف دی پراکسی نو سی جڑا ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم نہ آتا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. آئینی طور پہ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا کوئی پورٹ فولیو ہے یا اور کوئی رول ہے. That's it. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے چونکہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے تو کیبنٹ کے دیگر ممبرز میں سے ایک سٹیپ وہ اوپر آ گئے ہیں, ایک سٹیپ بس. یا تو مطلب جس طرح ہوتا ہے نا, ایک تو ہوتے ہیں کیبنٹ منسٹر اور ایک ہوتا ہے پرائم منسٹر, تو اب پرائم منسٹر اور کیبنٹ منسٹرز کے درمیان ایک ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بیچ میں آ گئے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سو میرا خیال میں یہ ایگوز کو سیٹسفائی کرنے سے زیادہ اور مجھے کچھ نہیں نظر آتا. مجھے اس کے اندر کوئی پولیٹیکل بہتری اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے کوئی معاشی بہتری, حکومت کی گورننس کے اندر کوئی بہتری, کہیں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے ایگوز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت قومی موسمیاتی تبدیلی کونسل کا اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے کاربن کریڈٹس پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی ہے. وزیر اعظم نے کاربن کریڈٹس کی مد میں ملنے والی رقم پر 30% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے تجویز کی مخالفت کی گئی. انہوں نے کہا کہ کاربن کریڈٹس کی مد سے ملنے والی رقم پر صوبے کے لوگوں کا حق ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ خیبر پختونخوا نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سب سے زیادہ اقدامات کیے ہیں. اگر وفاق نے یہی رویہ رکھا تو تعاون جاری نہیں رکھ سکیں گے. وزیر اعظم نے معاملے پر صوبوں کے ساتھ پالیسی بنانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی. وزیر قانون کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. کمیٹی میں کامرس اکنامک ڈویژن موسمیاتی تبدیلی کے سیکرٹری بھی جو ہیں وہ شامل ہوں گے.
اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا اختلاف ہے بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر یہ کس طرح ریزالو ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری مہم کے تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پبلک ریلیشنز آفیسر نے ایک اہم اعلامیہ جو ہے وہ اتوار کے دن جاری کیا. اس میں کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر توہین آمیز بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی مہم جاری ہے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ بے بنیاد مہم کے دوران جسٹس بابر ستار کی کانفیڈینشیل معلومات بھی شیئر کی گئیں. جھوٹے الزامات کے ساتھ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کی بیوی بچوں کے ٹریول ڈاکیومنٹس بھی شیئر کیے گئے. جسٹس بابر ستار کے ٹیکس ریٹرنز میں پہلے سے دی گئی پراپرٹیز کی تفصیلات بھی سوشل میڈیا پر ڈال دی گئیں. جسٹس بابر ستار کی والدہ 1992 سے اسکول چلا رہی ہیں. جسٹس بابر ستار کا ان کی والدہ کے اسکول میں کسی قسم کا کوئی مفاد ہے نہ ہی مینجمنٹ میں کوئی عمل دخل ہے. جج بننے سے پہلے جسٹس بابر ستار کی لاء فرم والدہ کے اسکول کی لیگل ایڈوائزر تھی جس کی فیس لی جاتی تھی. جسٹس بابر ستار کے پاکستان اور امریکہ میں ریئل اسٹیٹ اثاثہ جات ان کے ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ منسلک ہیں. جسٹس بابر ستار کے اثاثہ جات کی اسکروٹنی ان کے جج بننے سے پہلے جوڈیشل کمیشن کر چکا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار کے بیوی بچے پاکستانی اور امریکی شہریت رکھتے ہیں. 2021 تک جسٹس بابر ستار کے بیوی بچے امریکہ میں رہ رہے تھے جو ان کے جج بننے کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے تھے. غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فرد ہونے کی بدولت جسٹس بابر ستار کو امریکہ کا مستقل رہائشی کارڈ ملا تھا. جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم تھا. 2005 میں جسٹس بابر امریکی لاء فرم کی ملازمت چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور تب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. جسٹس بابر ستار کے بعد پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہے. اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پریس ریلیز اس لیے جاری کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بطور ادارہ عوامی اختیار کا استعمال کر رہی ہے اور عوام کو جواب دہ ہے. اچھا میں اس کی کہانی تھوڑی سی آپ کو پیچھے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے اس میں ظاہری بات ہے جسٹس بابر ستار بھی اس میں ایک سگنیٹری ہیں. اب ان کے اوپر جو زیادہ تر حملہ ہو رہا ہے وہ نون لیگ کے لونڈے لپاڑوں کی طرف سے ہو رہا ہے. زیادہ تر جج صاحب کے اوپر جو ہو رہا ہے یا نون لیگ کے لونڈے لپاڑے یا آج کل وہ جو 50 جو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے تھے آج کل نون کے ساتھ چمڑے میں تو ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بابر ستار صاحب کی کلاس لی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. طرح طرح کے ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان تک ان چیزوں کا ایکسس کس طرح ہوا, مطلب ٹریول ڈاکیومنٹس کے حوالے سے یا جو کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہیں کس طرح آپ کے خیال میں یہ رسائی حاصل ہوئی ہوگی. ایک ہی روٹ ہے, وہی روٹ ہے. تو یہ جو اعلامیہ ہے اس اعلامیہ کی بھی ایک علامت ہے اس اعلامیہ کی ایک علامت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر بابر ستار صاحب کی جو ہے وہ کردار کشی کی جا رہی ہوگی تو ہیل بی لیفٹ آؤٹ ان دا ووڈس یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہاں جی پہ جاؤ جنہیں جنہیں پہنا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز ابھی ریسنٹلی مل کے ہٹے ہیں اور انہوں نے ایک کمبائنڈ فرنٹ جو ہے وہ دکھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ سارے ججز جو ہیں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. تو اس لیے بھی بابر ستار صاحب کی کردار کشی کے حوالے سے جو مہم چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے اس اعلامیہ کے ذریعے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ جو 6 ججز کے خط سے متعلق سپریم کورٹ کا خود نوٹس تھا, اس پہ یہ جو ہے وہ تمام درخواستیں 30 اپریل کو, آج نہیں منگل والے دن جو ہیں وہ 30 اپریل کو مرکزی کیس کے ساتھ جو ہے وہ سنی جائیں گی. پہلے 29 کی تاریخ آئی تھی لیکن اب جو ہے وہ 30 کی ڈیٹ آ چکی ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا سنانے والے جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب 20 دن کی چھٹی کے اوپر چلے گئے ہیں. یہ خصوصی عدالت کے لیے اب ایک نیا جج جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق چارج جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا کو جو ہے وہ سونپا گیا ہے. انہیں حال ہی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے خصوصی جج کے طور پہ تعینات کیا گیا تھا. ذوالقرنین صاحب کو چھٹی دینے کا فیصلہ اس وقت ہوا جب جسٹس محسن اختر کیانی نے سفارش کی کہ جج ذوالقرنین کو مبینہ بد نظامی کے الزامات کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ واپس جانا چاہیے اور اس لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں افتخار شیرازی صاحب, انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ دعویٰ کیا تھا جس کے بعد یہ چیز کافی وائرل بھی ہوئی سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا کہ بابر اعظم اور دوسرے کرکٹرز نے آرمی چیف سے کہا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں, وہ ہمارے بھی کپتان ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, وہ پاکستانی کرکٹرز کے آئیڈیل ہیں, اچھا نہیں لگتا کہ وہ جیل میں ہیں, اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. بابر اعظم نے اگر آئی تھنک آئی سیڈ بابر ستار, بابر اعظم نے اور دیگر کرکٹرز نے ان کے مطابق یہ بات جو ہے آرمی چیف کو کہی. ملاقات ختم ہونے کے بعد آرمی چیف سے بات کرنے پر وزارت داخلہ محسن نقوی نے برا منایا اور کھلاڑیوں سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. اب اس بات کو کھوجنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کھلاڑیوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف سے عمران خان سے متعلق بات کریں. کامران شاہد صاحب جو اینکر پرسن ہے
انہوں نے کہا جی کریڈیبل سورسز کنفرم دیٹ بابر اعظم نیور ہیڈ دا الleged ٹاک ود دا چیف آف آرمی اسٹاف. میرے پاس اس سلسلے میں ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن میرے لیے ماننا بڑا مشکل کام ہے, میرے لیے ماننا بہت مشکل کام ہے. اینڈ آئی ٹیل یو وائی, کہ انہوں نے یہ بات آرمی چیف کو کہی ہوگی. آئی ٹیل یو وائی. ان لوگوں کے اوپر یہ جو کرکٹرز ہیں نا پاکستان کرکٹ ٹیم کے, ان کے سوشل میڈیا یوزج کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر کیا تصویریں کھینچتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کیا بیان دیتے ہیں, میڈیا سے کیا بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ میڈیا سے بھی انٹریکشن جو ہے یہ پی سی بی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. ان کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو کسی کنٹروورسی سے جو ہے وہ دور رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ یہ پٹھے سجے, وہ ہمارے ایک دو کرکٹرز ہیں ماضی کے اندر رہ چکے ہیں, وہ الاپ شلاب جا کے بول دیتے تھے میڈیا کے اوپر اور مصیبت آ جاتی تھی. وہ بیچارے پی سی بی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ سمیع برنی صاحب ہوتے ہیں, وہ رضا صاحب ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان بیچاروں کو جو ہے نا مصیبت پڑ جاتی تھی, یار ان کون سنبھالے, کھچ کسی اور نے ماری ہوتی تھی, سنبھالنا میڈیا ڈپارٹمنٹ کو پڑتا تھا. تو دے ہیو بین ویری ویری کوشس اباؤٹ دس تھنگ. تو مجھے یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ بابر اعظم جسے ابھی ابھی کپتان بنایا گیا ہے, آپ کو ایک منٹ کے لیے نا سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر دیکھنا پڑے گا, جسے ابھی ابھی کپتان بنایا گیا ہے, ہٹانے کے بعد ابھی ابھی بنایا گیا ہے, وہ جائے گا آرمی چیف کے پاس اور وہ کہے گا آرمی چیف کو کہ جناب عمران خان جیل میں تو چنگا نہیں لگتا. مطلب کیا پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں کہ ایک کپتان جو کرکٹ کا کپتان ہے وہ ایک سابق کپتان کی درخواست کر رہا ہے آرمی چیف سے؟ دماغ نہیں مانتا, مشکل لگتا ہے مجھے, مشکل لگتا ہے. تو یا تو اگر بابر اعظم نے یہ کر دیا, میں یہ بھی چلیں بیچ میں ڈال دیتا ہوں, اگر بابر اعظم نے کر دیا تو پھر بھائی بابر اعظم کا نام جو ہے نا وہ ہسٹری بکس میں لکھنا چاہیے کہ اس نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کی ریپریکاشنز کیا ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بہت سے پاکستان کرکٹ کے اندر اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو نعمان صاحب, ڈاکٹر نعمان نیاز, میں ان کو انسائکلوپیڈیا مانتا ہوں کرکٹ کا. میری ایک زمانے میں میں جب اسپورٹس کی رپورٹنگ کرتا تھا میرا بڑا انٹریکشن ہوتا تھا, بلکہ ان کی بھیجی ہوئی چند کتابیں میرے پاس ابھی بھی یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پالیٹکس کا کیا رول ہوتا تھا. میں جب پالیٹکس کہہ رہا ہوں میں وہ کراچی لاہور سے پالیٹکس نہیں کہہ رہا, پولیٹیکل پارٹیز کی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ اس کا کیا رول رہا ہے پاکستان کے اندر کرکٹ ٹیمز کی سلیکشنز میں, کرکٹ ٹیم کے کپتان بنانے میں کیا کیا رول رہا ہے. تو میرا دماغ نہیں مانتا کہ بابر اعظم جو ہے وہ اس حد تک جائے گا کہ وہ عمران خان کے لیے جائے گا کہ بھائی جان انہوں نے باہر کڈو, چنگا نہیں لگتا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی صورتحال جو ہے وہ ہوگی. خیر, اس کے علاوہ جناب شبلی فراز صاحب جو ہیں انہوں نے چند صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی. انہوں نے کہا اس وقت سیاسی عدم استحکام نے پورے ملک کو گرفت میں لیا ہوا ہے, یہ مسائل مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں, اور مذاکرات کے لیے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے اور کس ماحول میں مذاکرات ہوں گے جس سے چیزیں آسان ہو جائیں گی, اس سے مذاکرات کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی اور اس کا مثبت نتیجہ بھی نکلے گا. اب ذرا میں وہ جو پاکستان تحریک انصاف شہریار افریدی صاحب نے وہ جو مذاکرات والی باتیں کی تھیں, ذرا میں اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں, آپ ذرا سنتے جائیے, پھر تبصرہ اس کے اوپر میں اینڈ پہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا مذاکرات پر کس سے ہونے چاہیے, جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے اور تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے, لہٰذا اس عمل میں جو سیاسی جماعتیں شامل ہیں وہ یہ طے کریں کہ ہمیں کن بنیادوں پر یہ مذاکرات کرنے ہیں. عرفان صدیقی کے حوالے سے سوال پر شبلی فراز صاحب نے کہا کہ عرفان صدیقی کی تقریر میں نے سنی تھی, لیکن عرفان صدیقی کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں. نواز شریف, انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا جی آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سے بات کریں, آپ کے پولیٹیکل کولیگز تو ہم ہیں پارٹی, مطلب قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں, آپ ہم سے بات کریں. تو انہوں نے دعوت دی تھی ایک قسم کی پاکستان تحریک انصاف کو. تو انہوں نے کہا کہ وہ کس کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں, نواز شریف کی طرف سے کر رہے ہیں یا شہباز شریف کی طرف سے کر رہے ہیں, کیا وہ حکومت کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. اگر عرفان صدیقی سنجیدہ ہیں تو یہ ٹی وی پر بیانات دینے کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ بات کریں کہ ہم نے ان پیرامیٹرز پر بات کرنی ہے. تو شبلی فراز صاحب کے بیان پہ عرفان صدیقی صاحب نے رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی شبلی فراز اپنے قائدین سے پوچھ لیں پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے, ادھر سے این او سی مل جائے تو ہم حاضر ہیں. پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن نے 2 ٹوک پالیسی بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ایم کین سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. تو رؤف حسن صاحب نے بھی ایکچولی بعد میں جیو کے پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب کے شو میں کہا کہ جی شہریار افریدی کا بیان پارٹی پوزیشن نہیں ہے. اچھا, یہ دوسرا بیان آ گیا ہے 2 ہفتے کے اندر جو پارٹی پوزیشن نہیں ہے. پہلے شیر افضل مروت نے جو ہے وہ سعودی عرب والا بیان دے دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہٹانے میں سعودی عرب کا بھی رول تھا, اور اب جب شہریار افریدی صاحب نے کہا جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پارٹی پالیسی نہیں ہے. آپ کو چاہیے ویسے آپ بیٹھ کے اپنے تمام رہنماؤں کو پہلے ایک دفعہ پارٹی پالیسی سمجھائیے, اور اس کے بعد جب یہ ٹاک شوز میں جائیں نا, تو اگر یہ اپنی ذاتی رائے دینے لگیں تو پہلے وہاں پہ اینکر کو کہہ دیں
کہ جناب میں جو کچھ کہوں گا سچ کے علاوہ یہ میری ذاتی رائے ہوگی. وہ یہ کہ عدالت میں کہتے ہیں نا میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, تو یہ وہاں پہ جا کے ایک اوتھ لے لیں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, اور جو کچھ کہوں گا یہ میری ذاتی رائے ہوگی, تاکہ رؤوف حسن صاحب کو جو ہے نا وہ بار بار آ کے ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہ کرنا پڑے. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مقصد ان کو ان کا آئینی کردار بتانا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے کل بھی تیار تھے, آج بھی اور آئندہ بھی رہیں گے, مگر ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے 1.25 سال سے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اچھا, سو بیسکلی کچھ بھی نہیں ہے ایسا, مطلب نتھنگ ہیپننگ. اب اس ساری چیز کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ شیرار افریدی صاحب کے اس بیان کے بعد اگر اٹھا کے دیکھوں, وہ بھائی نا ادھر کوئی فون ہی نہیں چک رہا. سیدھی جی گل ہے, یہاں پہ گھنٹی بجائی جا رہی ہو, جسے کہہ رہے ہیں نا ہمیں 1.25 سال سے تم نے بنائی ہوئی ہے, ساڑھے نہ کوئی گل ہی نہیں کرتا. تو یہ بیسکلی وائی ڈو یو ہیو ٹو کم آن اسکرین آن ٹیلی ویژن اینڈ سے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس وقت, یہی ہے نا, آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے. اس لیے آپ ٹی وی کے ذریعے پروگرامز کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے ویسے تو انفارمل طریقے بہت کر لیا, اور عارف الوی صاحب آن ریکارڈ ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ جب میں صدر تھا میں نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے وہ کوئی بات چیت کے دروازے کھلیں, نہیں کھلے. تو اب یہ ٹاک شوز کا سہارا ہی رہ جاتا ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا جائے کہ ساڑھے نہ گل کر لو. لیکن آپ اس ساری چیز کے اندر یہ جتنا لونڈا لپڑا ان کا یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, آپ ان کے تمام کے ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ پچھلے 6 مہینے سے 10 مہینے ہو چکے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے ترلے ہو رہے ہیں. تو عمران خان کو کہا ہے جی تیری مہربانی مان جا. عمران خان نے کہا نہیں ہو سکتا. اوتھے کوئی گل ہی نہیں کرتا پیا. آپ ذرا تضاد دیکھیں کہ فیکچوئل پوزیشن کیا ہے جو اس وقت آن گراؤنڈ ہے, اور یہ لونڈے لپاڑے صرف اپنے ویلاگس کی خاطر جو ہے کیا پوزیشن بیچ رہے ہیں. وہاں پہ ان کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ, ایک کہتا ہے جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دوسرا کہتا ہے ہمیں 1.25 سال ہو گئے ہیں بھائی جان, ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی, ہم سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تیسرا کہتا ہے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سے کوئی بات تو کرے. لیکن اگر آپ ویلاگز ان کے جو چمچے ہیں جو لونڈے لپاڑے ہیں, ہم ان کے ویلاگز جا کے دیکھیں گے, وہ کہیں گے اوہو لائناں لگی آنے, گاڑیوں پہ گاڑیاں آ گئیں, 3 اسٹار جنرل آ گیا, بریگیڈیئر آ گیا, یہ آ گیا. آپ کو یاد ہے 8 فروری کے الیکشن کی رات کیا ہوا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ ایک افواہ پھیلائی گئی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے, گاڑیاں پہنچ گئی ہیں اڈیالہ جیل, تو پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں, پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, اور جناب کوئی جنرل آ گیا ہے تو بریگیڈیئر آ گیا, تو کوئی بھی نہیں آیا ایسے ہوتا, کوئی بھی نہیں آیا ایسے. یہ ہے اصل پوزیشن. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.